اب جی لگا کے درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلم چل رہا ہے۔ اب جس طرح ٹرین میک اپ کرتی ہے، مجھے ٹائم کو میک اپ کرنا ہے، آپ کو باتوں کو پک اپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی، نبی کی بات بھی چلتی رہے گی۔ قرآن مقدس کا چوتھا پارہ ہے اور جشن خلفائے راشدین کے حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کریمہ طیبہ کی تلاوت۔ ترجمہ ذرا توجہ سے سن لیں گے تو یقین جانو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو رات چاہے جتنی بوڑھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک چٹپٹی بات کہوں اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا تو دیا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں۔ How much you can smile whenever, wherever، جب چاہو جہاں چاہو، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ اللہ یہ مسکان ہمارے چہروں پہ سلامت رکھے۔ کم سے کم آپ کی مسکان دیکھ کے یہ تو کہوں گا کہ اچھے دن آنے سے رہے، اچھی رات آ جا گئی۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ترجمہ سنیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے، کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان مانتے ہو۔ ہمارے یہاں جلسوں میں ایک کلچر آج کل بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کہ تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں، اور کچھ لوگ تو ناظم سے، مولن سے، نقیب سے سیٹنگ کر لیتے ہیں، میری تعریف کرنا میں تیری تعریف کروں۔ یہ تعریف بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اور انسان بڑا تعریف پسند ہوتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے اور ہر سنی کسی نہ کسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کنیکٹ رہتا ہے۔ ایمانداری سے بتانا سلطان پور والوں کی اگر آپ کی تعریف آپ کے پیر صاحب کرتے ہیں کیا حال ہوگا؟ اگر ہاضمہ اچھا ہوگا تو کہو گے الحمدللہ، تن کو گڑبڑ ہوگا تو جب تک کہ آدھے سلطان پور کو بتا نہیں دو گے میسج کر کر کے تب تک سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تعریف چیز ہی ہے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، منو ویگیانک روپ سے انسان بڑا تعریف۔ دادا پیر اگر کسی کے سپنے میں آ کے اپنا کہہ دیں تب تو یہاں سے لے کے پرتاپ گڑھ تک شور مچا جائے گا۔ دادا پیر میرے خواب میں آئے، میری تعریف کی، اب تو سمجھ میں کچھ ہوں، یہ کھوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرتا تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، وہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ یہی سمجھنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوست، جب تک تعریف نہ ہوئی نظر کا تیر نہ چلا لوگوں نے پہچانا نہ، مگر جب شیخ علاؤ الحق بنڈبی نے تعریف کر دی تو اشرف جہانگیر جہانگیر نے غوث العالم، کیونکہ تعریف کرنے والا ان کا پیر ان سے بڑا۔ غریب نواز اگر کسی کی تعریف کر دیں اندازہ لگا پاؤ گے اس کا؟
خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آلے رسول، والی ہندوستان، خواجہ معین الدین حسن سنجری۔ ہمیں تاریخ تو بڑی بات، صرف گلے لگا لیں تو قطب الدین قطب الاقطاب ہو جائے، وہ تعریف کر دے تو فرید الدین گنج شکر ہو جائیں، وہ تعریف کر دے تو نظام الدین محبوب الہی ہو جائیں، علاء الدین مجدد سلسلے چشتیہ ہو جائیں، نصیر الدین دہلی کا چراغ ہو جائیں، سراج الدین آئین ہند ہو جائیں، علاء الحق گنج نبات ہو جائیں، اشرف جہانگیر غوث العالم ہو جائیں۔ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا۔ اگر کسی کی تعریف غوث پاک کرتے ہیں، اندازہ لگا پاک کون؟ پیر پیران میر میران شاہ جیلان، قندیل نورانی محبوب سبحانی ہیکل سمدانی، شاہباز لامکانی جدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تعریف تو بڑی بات، اگر میرا دادا پیر غوث اعظم کسی بندے کے کاندھے پہ قدم رکھ دے تو اس پر بلایا ناس کرنے لگے، ہے نا؟ پھر اگر ہم لوگ سننی ہے نا تو اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں۔ اگر کسی کی تعریف مولا علی کر دے، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں، خیبر شکن شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ۔ ارے تعریف تو بڑی بات، مدینے کی بہاروں نے یہ منظر دیکھا ہے، توجہ چاہوں گا، یہ منظر دیکھا ہے کہ علی نے، توجہ رہے، علی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے لگی۔ پھر اگر کسی خوش نصیب کی تعریف نبی کر دے، اللہ اکبر، کیونکہ جب تک یہ تعریف نہیں سمجھو گے خلفائے راشدین کو نہیں سمجھو گے۔ توجہ، بالکل زندگی کسی کی تعریف نبی کر دے، وہ نبی جن کے در کے گدا ہیں سبھی، راحت قلب و سینہ، سرکار مدینہ، رحمت و نور کا خزینہ، کہہ دو سبحان اللہ، علم و حکمت کا گنجینہ، ارے خوشبودار جن کا ہو پسینہ، حضرت نوح کا سفینہ، جن کے نام پہ ہم سنیوں کا مرنا، ہم سنیوں کا جینا، یا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تعریف تو بڑی بات، خدا کی قسم اگر میرا نبی صرف مسکرا کر دیکھ لے تو ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگے، جناب عمر کو اپنا مشیر بنائے تو عدالت ناز کرنے لگے، عثمان غنی کو داماد بنائے تو سخاوت ناز کرنے لگے، اور اگر علی کو امت کا مولا بنائے تو ولایت ناز کرنے لگے۔ مگر اب ذرا دل تھامو، مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، اے شمع نبوت کے پروانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے جانساروں، اے ان کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے سڑکوں پہ لبیک لبیک کا نعرہ بلند کرنے والوں، مصطفیٰ کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹانے والوں۔ چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، اے اہل سنت والجماعت،
اور آسان کر دوں؟ کر سکتا ہوں، کر دوں؟ اے سنی، اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو۔ اے سنیوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، توجہ، جملہ ضائع نہ ہو۔ اے خوش بختوں، اے اچھے اچھے بھاگیہ والوں، اے اچھی قسمت والوں، اے اچھے نصیبے والوں، ہاں تم سب اپنی قسمت پر، اپنے بھاگیہ پر جتنا فخر کرو کم، جتنا پراؤڈ کرو کم، جتنا ناز کرو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں، جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے اللہ نے تعریف کی۔ اپنے گریبان میں جھانکو مسلمان۔ میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے گناہ سوچ سوچ کے۔ صرف سورج نکلنے سے لے کے ڈوبنے تک یہ جو 12-14 گھنٹہ تم، یہ جو بھی ابھی جو کل دن بھر تم نے کیا، صرف اسی کو خیال کرو۔ کتنے گناہ کیے 14 گھنٹے میں، صرف اسی کو سوچو اور ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو، بالکل نہیں، بولیے، شرمائیے مت، بالکل نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی فوٹو کاپی، we are just like a photocopy of Muslim, Xerox copy۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو جس میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، یہاں سے جانا کیا جانا۔ اب اگر وہ مار دیا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو سنتے آج وہاں اتنے مارے گئے وہاں اتنے مارے گئے، یہ مسلمانوں کی تصویروں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ایکچولی we look like a Muslim۔ ہم مسلمان کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان کہاں؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان، اور اس لیے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو امام صاحب کو مسجد سے بلایا گیا، انہوں نے کان میں اذان دی، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ربیع الاول کی سبیل نہیں چھوڑتے، عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، اور شب برات کے قبرستان بعد میں پہلے ہم حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، جتنوں کو الو بنائے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کبھی ان کی ٹوپی ان کے سر بھی کر دیتے۔ ہم اس لیے مسلمان کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام اردو، فارسی اور عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز ہے، لیکن نہیں رکھا، بس یہی ایک پہچان رہ گئی۔ لگتا آپ لوگ بولیں گے نہیں تو چلیے میں ایک اور پہچان بتاتا ہوں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی مختون۔ اب اس سے بڑی پہچان آج اسلام کی ہمارے پاس رہی نہیں کہ ہم مختون ہیں، ختنہ۔ بس نہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ماں باپ کے دباؤ میں آ کے ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، اور دھیان رکھ کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم مسجد جائیں جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے اسٹیشن سے ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ یاد رکھنا، جن خلفائے راشدین کے مقدس چہروں کو دیکھو،
جن بدر و احد خیبر و خندق کے شہسواروں کو دیکھ کر ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا ہے، وہ ایسے مسلمان نہیں تھے. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جن کا باروک چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے. یاد رکھنا ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. ہم وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان بالکل نہیں ہیں. دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں کہ جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو، توجہ چاہوں گا، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صدائے الرحیل، توجہ رہے، صدائے الرحیل حضور سے سنا تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب سفر کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہریں روک رہی تھی تو صحابہ کے تقدس پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس لہراتی ہوئی ندی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. اللہ یا رسول اللہ، کیا بات، یا علی، بہت سبحان اللہ. ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ نبی کا ذکر ہو اور 1 بجے کے بعد ہو تو سونا زیادہ پسند کریں گے، نبی کی یاد میں کھونا پسند نہیں کریں گے. چھ نسبت خاکر آباد نہ ہمارے اندر خوف خدا نہ خشیت الہی. ہم کاہے کہ لوگ جنہیں دیکھ کے کوئی ہماری تعریف کرے. یاد رکھنا جن مقدس چہروں کو دیکھ کے اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ہے وہ تقوی والے تھے. کون تھے؟ تقوی والے اور علم والے تھے. آج ہمارے پاس نہ تقوی رہ گیا ہے نہ علم رہ گیا. تقوی برائے تجارت، علم برائے تجارت، سب برائے تجارت، کاروبار. جبکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. ایک بات بتائیں، آپ اگر سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایک کھتاری چل رہے ہیں میڑ پہ اور ایک ناگ آئی جائے پھن کھول کے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، آپ کیا کرو گے؟ بھاگو گے. کیا کرو گے؟ بھاگیں گے. شرماؤ نہیں بھائی، بھاگنا جان بچانا فرض. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت بھاگیں گے. گھر میں بیٹھے تھے اچانک آگ لگ گئی، کیا کرو گے؟ بھاگ جائیں گے. کسی نے سامنے بندوق سے فائر کیا تو کیا آپ اس سے ملنے جاؤ گے؟ بھاگو گے. کیا دیکھیے ایک نئی بات کہنے کی کوشش کی کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا، جس سے جتنا اتنا دور بھاگتا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے. جس سے جتنا ڈرتا اتنا دور بھاگتا، اتنا، لیکن صرف اللہ کا خوف
صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا بھے اتنا انمول، اتنا بیش قیمت، اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بے شک۔ So if you want to get closer to Allah، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ سے ڈرنا پڑے۔ یہ ڈر بہت انمول، فائدہ کیا ملتا ہے وہ بھی سوچو۔ مجھے کسی نے مجھے بہت پہلے میں حاضر ہوا تھا سلطان پور، ایک زمانے میں میں بہت آیا کرتا تھا، بلکہ میں نے اپنا کریئر ہی یہیں سے شروع کیا تھا۔ 2003-4 کی بات ہے، تو اس وقت قاری شبیر صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ حضرت یہاں کے لوگ نکات کم سمجھتے ہیں، واقعات زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب ہم لوگ کی تقریریں ذرا نکتے والی ہوتی ہیں، واقعات کم ہوتے ہیں، لیکن چلیے آج آپ کے لیے آپ کی یہ بھی خواہش پوری کرتا ہوں۔ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، کون؟ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ نام سنا ہے نا؟ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی، سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 11 سے پہلے منہ سے واہ کیسے نکلتا ہے اور ایک کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ٹرائی ٹو پمپنگ اپ، اپنے آپ کو گرم کیے، جتنا گرم ہو گیا اتنا گرم ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، جنگل میں عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت خاص توجہ آپ کی اس نقطے پہ، ان کی بکریاں بھی آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا، بھیڑ نہ سمجھنا، بھیڑیا لکڑ بگا، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ایسے گردن گھما گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، رکشا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بھیڑیا۔ ارے شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، شیر بہت خطرناک جانور ہے، لیکن بڑا غیور، بڑا غیرت مند اور بڑا خوددار بھی ہوتا ہے۔ شیر اگر پیٹ بھر کے کھا پی لے تو پھر کسی کو منہ نہیں لگائے۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاتی تجربہ۔ ایک مرتبہ میں نے افریقہ میں ایسے ہی کیا، شیر کو کھلایا پلایا، پھر آدھا کلومیٹر اس کے ساتھ اس کی دم پکڑ کے چلا۔ یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے سینے میں بھی شیر والا دل چاہیے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ وہ ویڈیو بڑا وائرل ہے، شیر ہے لیکن بھیڑیا میرے دوستو ایسا درندہ ہوتا کہ اتنا کھا لے کہ پیٹ نہیں نٹائی تک بھر جائے، گردن ٹائٹ ہو جائے، سانس نہیں لے پا رہا، اور سامنے بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے۔ اور یہاں کیا منظر ہے، خواجہ اویس محو عبادت ہیں، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا چاہ۔ ایک راہگیر کا، مسافر کا گزر ہوا، جب اس نے ایسا ادبھت، اوشوسنی، عقل پنی، انکریڈیبل، انبیلیویبل منظر دیکھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھا، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع نہ ہو، اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس قرنی نے سر اٹھایا، مسکرا کے فرمایا، تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ واہ 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 واہ، کیا نکتہ ہے۔ میری بکریوں کو، وہ کیوں؟ کہ سن، توجہ چاہوں گا، سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا، یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے واہ واہ، اللہ اس لیے میرے دوستوں، اب اگلی بات دل پہ اتار لو تو مزہ آ جائے۔ اگر تم یہ چاہتے کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں، توجہ رہے، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، اگر تم یہ چاہتے کہ ہمارے خوبصورت دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کھنڈت کرنے والے تتو ہم سے ڈریں، اگر تم یہ چاہتے کہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کو مسمار کرنے والے ایلیمنٹس ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے کہ ہمیں ڈرانے والے
ہمیں ڈرانے والے ہم سے ڈریں تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی انیتک کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ان سوشل کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہیں سبق سکھانا ہے تو بس تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے یہ سارے تم سے ڈریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء حضرت علامہ سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی پہچان جو بگنرز کو بتائی جاتی ہے، سلوک اور معرفت کے اسٹوڈنٹ کے جو بگنر ہوتے ہیں، شروعات کرنے والے، ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ 24/7 around the clock Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, looking at you all the time، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یقین جانو مسلمان، آج ہم اپنے اسی عقیدے میں فیل ہو چکے، ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ مجال ہے کہ ہم گناہ کریں۔ جس وقت تم شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاؤ گے نا، اندر سے ایمان بولے گا بوتل توڑ دے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نظر کبھی کسی نامحرم کے لیے بہکے گی نہیں، کیونکہ اندر سے ایمان کہے گا نظریں جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نہ حرام کھاؤ گے، نہ سود کھاؤ گے، نہ جھوٹ بولو گے، نہ غیبت کرو گے، نہ بے حیائی کرو گے، کیونکہ جب تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو ایمان تمہارے قدموں کو پکڑ کے کہے گا ٹھہر جا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں۔ کل جو ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، آج ان ساری پہچانوں کو ہم خود مٹا رہے ہیں۔ سب سے پہلی پہچان مسلمان کی میں اپنی مثال میں ایک مستشرق کی مثال دیتا ہوں، بلا شیر نام۔ اس نے انگلش میں کتاب 2-3 صفحے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اوٹومن امپائر کے ختم ہونے سے پہلے تک، یعنی 1924 تک، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے تک مسلمان جھوٹ نہیں بولے۔ زیادہ اوپر نہیں جانا ہے، 300-400 سال اوپر نہیں جانا ہے، صرف 100 سال پہلے وہ کافر لکھ رہا ہے اپنی کتاب، جھوٹ نہیں بولتے، ہر وقت سچ بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، بیک بائٹنگ نہیں کرتے تھے، اور جھوٹ سے تو مسلمانوں کو سخت نفرت۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اگر آپ کے دادا یا نانا زندہ ہو تو ان سے پوچھئے گا کہ آپ کے ابا کیسے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، صرف 100 سال۔ اس نے ایک چیز اور بڑے مزے کی لکھی، اس نے کہا اگر ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی میں کوئی بندہ ہمیشہ سچ بولے اور اتنا سچ بولے کہ کبھی جھوٹ نہ بولے تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، یارے یہ ہر وقت سچ بولتا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ That was our identity 100 years ago، 100 سال پہلے یہ ہماری پہچان تھی۔ اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم، غیبت کرے وہ ہم، گناہ کرے وہ ہم، بے حیائی کرے وہ ہم، سود کھائیں وہ ہم، حرام کھائیں بھی کھلائیں وہ ہم، مکاری عیاری دنیا داری سب within 100 years، 100 سال کے اندر ہم ایسے ہو گئے۔ ارے امام غزالی فرماتے ہیں کہ النظافت من الایمان، یہ جو کہا حضور نے کہ نظافت ایمان کی نشانی ہے، یہ اس لیے کیونکہ وہی مسلمان ہے۔ آج اگر کسی شہر میں جاؤ جو علاقہ سب سے گندا دکھتا ہے، فوراً من کرتا لگتا ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں، اور پہلے جو سب سے صاف ستھرا ہوتا تھا اسے مسلمانوں کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ ہم نے خود اپنی تقدیر کو بدلا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ کسی کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اللہ پاک کا ارشاد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
کہ زمین و آسمان دنیا میں فتنہ و فساد پیدا ہو گیا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہاری کرتوتوں کی. اور اللہ نے یہ مصیبت تم پر اس لیے ڈالی تاکہ تم اس کا مزہ چکھو اور چکھتے چکھتے ڈر کر جی صحیح لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو. یہ جو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں یہ اس کی رب العالمینی ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم صبر کرتے کرتے اس کے قریب ہو جائیں. اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہم وہ قوم ہیں کہ اگر علم کی بات کی جائے تو فیسا غورث ہمارے ہیں، خیامی ہمارے ہیں، ہمارے امام چغمنی ہمارے ہیں، غزالی ہمارے ہیں، خیالی ہمارے ہیں، میر زاہد ہمارے ہیں، ارسطو کے بڑے بڑے شاگرد اور استاد ہمارے ہیں، بو علی سینا ہمارے ہیں، جغرافی ہمارے یہاں، جبرا ہمارے یہاں، علم رمل ہمارے یہاں، علم جفر ہمارے یہاں، علم توقیت ہمارے یہاں، علم تقریب ہمارے یہاں، قمر صناعی کا علم ہمارے یہاں، فلکیات ہمارے یہاں، طبیعیات ہمارے یہاں، ارضیات ہمارے یہاں، فلسفہ ہمارے یہاں، منطق ہمارے یہاں. اور آج ہم سے سب کچھ سیکھ کر ہمیں سائیڈ میں کر دیا گیا کیونکہ ہماری کرتوتیں آج ہم علم کے قریب نہیں جائیں. اور وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ مسلمان علم کے قریب جائے گی، کیونکہ علم کے قریب جائے گا تو سیکھ لے گا، اور جب سیکھ لے گا تو یہ تو سچے لوگ ہیں، سچے بن جائیں گے، اور جب سچے بن جائیں گے تو اچھے بن جائیں گے، اور جب یہ اچھے بن جائیں گے تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. حجاج بن یوسف کا تو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اسے نہ کہو جیسے 3 بجے کہا جاتا ہے. بہت بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم کہ ظلم بھی شرمندہ ہو جائے اس کے سامنے. بصرہ کا گورنر تھا، اتنا بڑا ظالم کہ اس سے پہلے اس کا گرو ظالم تھا. اس نے اپنے گرو کو سائیڈ میں بیٹھال کر مارگ درشک منڈل میں بیٹھال کے خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. اتنا بڑا گرو جی کے زمانے میں جو دینار درہم سونے چاندی کے چلتے تھے اس کو ڈی مونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنی کرنسی اس نے چالو کی. اتنا ظالم تھا. کون ہے؟ اس نے سسٹم کیا کیا تھا؟ ایک ڈیٹینشن سینٹر بصرہ میں بنایا تھا. جو اس کے خلاف بولتا تھا اسے اس کے اندر ڈیٹین کر دیتا تھا، اندر ڈال دیتا تھا. پورے سسٹم کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. اس زمانے میں میڈیا جو ہے وہ گھوڑوں کے ذریعے اور کبوتروں کے ذریعے ادھر سے ادھر مراسلہ ہوتا تھا. کسی کبوتر کو بصرہ کی فضا میں اڑنے کی اجازت نہیں تھی، حجاج اسے مار دیتا تھا. یعنی پورا میڈیا اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. اور اس کی وزارت میں جتنے بھی لوگ اس کے ماتحت تھے سب بالکل بس ایسے ہی تھے، کسی کی کچھ نہیں چلتی تھی، اکیلے وہ فیصلہ سناتا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے. حجاج بن یوسف اتنا ظالم، صحابہ اور تابعین کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. اتنا بڑا قاتل تھا. وہ قتل اور لاش پر ہی سیاست کرتا تھا، صحابہ کو مار مار. ایک دن ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اسلامی حکومت اللہ اسے کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتے، اسے ہٹا کیوں نہیں دیتے. حضرت خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا اور پرجلال لہجے میں فرمایا سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سروں پہ مسلط. میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سروں پہ مسلط. ذرا اپنے تھڑکتے ہوئے مسلم دل پر ہاتھ رکھ کے اس منظر کو محسوس کرو کہ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے اس وقت جو مٹھی بھر گنہگار ان کو دیکھ کر کے خواجہ حسن بصری نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ایسا ظالم سلطان ہمارے سر پہ بٹھایا. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟
یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں الجھی ہوئی اس امت مرحومہ کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ یہ رات دن اپنے ماں باپ سے چھپ کر موبائل پر واٹس ایپ چیٹنگ کرنے والے، چیٹنگ کرنے والے، یہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر اسکرولنگ کرنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے برا بھلا کہنے والے نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ علم دین کو حقیر سمجھنے والی اس قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کالج میں جا کر نالج نہ حاصل کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ بڑوں کی برائی کرنے والی، رات دن ادھر ادھر جھٹپٹ کرنے والی اس بگڑی ہوئی جوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ منتھن کا موقع، چنتن کا موقع. You don't have a right to ask. تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ برا ہو رہا ہے تو ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے کردار و عمل کو سنوارو مسلمانوں. اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، علم کے میدان میں اتارو، انہیں ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، انہیں سب کچھ سکھاؤ. ایسا مستقبل ان کا بناؤ کہ جب وہ سڑکوں پہ چلے تو انہیں دیکھنے والا کہے واہ، جب امتی ایسا ہے تو نبی. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زور تاج العلماء علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ. یاد رکھنا، ہمیں دیکھ کے ہمیں خیر امت نہیں کہا، بلکہ ان چہروں کو دیکھا گیا جن میں کوئی صداقت والا، کوئی عدالت والا، کوئی سخاوت والا، کوئی امامت والا، کوئی کرامت والا، کوئی ولایت والا، کوئی شجاعت والا، کوئی ہدایت والا، کوئی رحمت والا، کوئی برکت والا. بدر اور احد، خیبر و خندق والوں کو دیکھ کے کہا میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش ہے، اتنی گھٹیا کہ اپنے نبی کو اپنی طرح سمجھتی کہتی تھی ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تمہیں ایک آرڈینری انسان، ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. ابھی بھی تو کچھ سرفرے گلی گلی میں یہی کہتے ہیں. ان سے کہہ دینا کہ جب قوم نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو قوم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. مگر کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا سرکش. لیکن یار کچھ تو تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤں میں بیٹھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. ذرا اپنی قسمت میں مانتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب کی امت کیسی تھی یار، لیکن کچھ تو تھے جو ان کے گیت پڑھتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو امت حنیفہ کہا، دین حنیف والی امت، لیکن انہیں بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. حضرت اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دیا. جناب یعقوب کو استقلال کی دولت دی مگر خیر امت انہیں بھی نہیں دیا. حضرت یوسف کو حسن و جمال کا پیکر بنایا مگر ان کی امت کو خیر امت نہیں کہا. حضرت الیاس کو آسمان پہ اٹھایا، وہ بلندی دی مگر ان کی امت کو خیر امت نہیں کہا. میرے رب نے داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی. سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی. جناب شعیب کو عدل و میزان دیا مگر خیر امت نہیں دی. حضرت موسیٰ کو وکلم اللہ، موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا، ان کی امت کو فضیلت کا تاج دیا مگر خیر امت کا تاج انہیں بھی عطا نہیں کیا. حضرت عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی کنجیاں دے دی مگر ان کی امت کو بھی خیر امت نہیں کہا. اور ہم قیامت تک خیر امت، ہم سے اچھی امت اس نیل گگن نے نہیں دیکھی، اس فرش نے نہیں دیکھا. معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے،
میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی، توجہ چاہوں گا، رہنمائی ہوئی، آواز آئی، کہا سن، اللہ کرے آپ بھی سمجھ لیں، سن تو امت کو دیکھ، مولانا امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ واہ واہ واہ، کیا کہا؟ امت کو نہ دیکھ، نبی کو اور دیکھ۔ زور سے بولیے تاکہ ان کو لگے کہ مسلمان 2 بجے کیسے بولتا ہے، وہ بھی سن لیں، امت کو نہ دیکھ۔ اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، نبی کو دیکھ، سن جس طرح رب نے فرمایا، جس طرح میرا نبی، میرا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا، انہوں نے یاد دلا دیا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ میں سمجھتا ہوں حضرت کہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان سے کہنا، ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اس لیے اچھے بے ہیں شک، کیونکہ ہمارے آقا مہان ہیں۔ ارے ہم اس لیے اچھے ہیں، یہ اچھائی کی نسبت کہ نبی اتنے اچھے، نبی اتنے اچھے کہ نبی کے صدیق جیسا کسی نبی کے پاس صدیق نہیں، نبی کے فاروق جیسا کسی نبی کے پاس فاروق نہیں، نبی کے عثمان جیسا کسی نبی کے پاس غنی نہیں، اور نبی کے علی جیسا کسی نبی کے پاس ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس لیے اچھے ہیں کہ نبی جن عورتوں سے شادی کر رہے قرآن ان کی حرمت کو یوں بیان کرے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں اس کائنات میں نہیں ہیں۔ ہم اس لیے اچھے ہیں کہ نبی کی اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ بیٹی خاتون جنت بھی ہو، خاتون نعمت بھی ہو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کی اہل بیت جیسی کسی نبی کی اہل بیت نہیں، ارے نبی کے حسن حسین جیسے کسی نبی کے نواسے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس قوم میں اللہ کرے سمجھ جاؤ، پہلی صدی ہجری میں امام اعظم جیسا فقیہ اعظم ہو، دوسری میں امام احمد بن حنبل جیسا مجتہد اعظم ہو، تیسری صدی میں حضرت المراشی ہو، چوتھی صدی میں حضرت بدیع الدین زندہ مدار ہو، پانچویں صدی میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہو، چھٹی صدی میں خواجہ غریب نواز ہو، ساتویں صدی میں محبوب الہی، آٹھویں صدی میں مخدوم سمنانی، نویں صدی میں خواجہ باقی باللہ، دسویں صدی میں حضرت ابو علی شاہ قلندر، 13ویں صدی میں مجدد الفسانی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی ہو، 12ویں صدی میں عبدالحق محدث دہلوی، اور 13ویں صدی میں امام احمد رضا جیسا ہو۔ امام عشق و محبت، امام عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء حضرت علامہ سید بابر اشرف صاحب قبلہ۔ یہ جو میں نے 13-14 نام لیے ہیں نا، یہ اپنے علم سے ان کی پہچان۔ اللہ پاک فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے؟ یہ فرمان رحمانی ہے، ارشاد ربانی۔ اس لیے اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا اور اسی خیر القرون کے دور میں داخل ہو تو ایک روٹی کھاؤ، 2 کے بجائے 1 کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں علم کے زیور سے سجاؤ، انہیں ایسا مصطفیٰ کا امتی بناؤ کہ جب وہ سڑکوں پہ چلے تو دیکھنے والا کہے جب مسلم ایسا ہے تو اسلام کیسا
جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، ارے جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی خاصیت تھی چاروں نفوس قدسیہ میں، بلکہ پانچوں نفوس قدسیہ میں۔ خلفائے راشدین کا جب ذکر ہوتا ہے تو اکثر ایک نام کو لوگ بھلا دیتے ہیں، جو حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ وجہ۔ ان سارے خلفائے راشدین نے ایک چیز جانتے کیا کیا؟ غائب درجے کا عشق تھا، غائب درجے کا عشق تھا اپنے نبی سے۔ اب اسی بات کو، اسی کے ایگزامپل دے کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ جلسہ نبی سے اٹھ کے کوئی بے ادبی کریں، میں آپ سے آپ کی بے ادبی بھی نہیں ہونے دوں گا، جلدی بات کو سمیٹوں گا۔ توجہ ہے، کیونکہ ہم یہاں سبھی کے لیے نہیں بیٹھے، صرف نبی کے لیے بیٹھے۔ واہ واہ، لوگ تو نبی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو تو صرف بیٹھے۔ تو توجہ ہے نا، ہجرت کی رات، انوار و تجلیات کی برسات ہے، باہر 40 سرداروں کافروں کی گھات ہے، اندر علی کا ساتھ۔ اب تو کہہ دو اللہ کیا بات ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ نگاری بالکل مقصود نہیں ہے، شارٹسٹ وے پاسبل سے گزروں گا۔ آپ ذرا دیکھیں، حضور نے دروازہ کھولا، حدیث کے الفاظ کے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ۔ دروازہ کھولا، دیکھا 40 کافر، یعنی ان کی 80 آنکھیں، ایک ہر کافر کے پاس 2 آنکھ، تو کہے بھائی ٹکر 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 دروازے پہ۔ ارادہ کیا ہے؟ نبی نکلیں تو ماما، نکلیں تو ماما۔ سرکار نے دروازہ بند کیا، علی کو اٹھایا، اے علی اٹھو، اپنے بستر پہ نہیں، میرے بستر پہ۔ کہ حضور کیوں؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے رات ہی رات ہجرت پہ نکلنا ہے، میرا ساتھی میرا یار غار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا حکم ہے؟ کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تمہیں اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ میرے پاس ان کافروں کی کچھ امانت ہے۔ یہ کافر مجھ پر ایمان تو نہیں لائے، مگر مجھ سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے۔ توجہ، اپنی بیوی پہ ان کو بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں مال دیا تو کہیں میکے میں نہ پاس کر دے۔ مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ میں جو لیتا ہوں وہی لوٹا۔ میں صرف امین نہیں، امانت دار نہیں، دیانت دار۔ اے علی، ان کافروں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ان امانتوں کو اپنے پاس رکھو۔ صبح اٹھو، جن کی امانت ہے ان کو بانٹ دینا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ اس منظر کو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے دروازہ کھولا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ کافروں کو دیکھا کھڑے ہیں تلوار لیے، سرکار نے کنکری اٹھائی اور کافروں کے منہ پہ دے دی۔ کافروں کا کیا حال ہوا؟ انہیں سب کچھ دکھ رہا ہے، بس حضور نہیں دکھ رہا۔ راستہ بن گیا، میرے سرکار گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنی یہاں کی زبان میں، کل انہرائی گئے، اس سجھوے نہیں کیا، حضور گزر گئے، دکھے نہیں۔ اچھا، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سنی لوگ بلا وجہ حضور نبی کے جلسے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ کہاں نبی آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر کوئی ایسی بکواس کرے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک چل رہا ہے۔ لگی تھی گرو جی کو اثر چیلوں کا۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، تھوڑا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا۔ اب مسکرا کے فریش ہوئے تو بالکل فائنل ٹچ کی طرف جا رہا ہوں، زندگی کے ساتھ۔ سرکار کا یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ کبھی اس عنوان پہ تقریر دیا تو میں بیان کروں گا کہ کیا ہے راز وما رمیت اذ رمیت۔ اگر اس کو چھیڑ دیا تو آدھا گھنٹہ۔ اس چیپٹر کو میں سائڈ میں آؤ بارگاہ مرتضیٰ۔ مولا علی، نبی نے سلایا، مولا علی سو گئے۔ ایمانداری سے بتانا، اگر کسی شریف آدمی کے گھر میں اتنی ٹائم 1:45 بجے اگر 2 پولیس والے آ جائیں،
کیا حال ہوگا اس آدمی کا؟ وردی دیکھتے ہی چہرے پہ زردی آ جائے. پولیس آئی اتنی رات میں آئی کیا بات ہے؟ چاہے بیچارے چائے پینے آئے کہ بھائی کوئی دکان نہیں کھلی چلو حاجی صاحب کے یہاں چائے پینے. ایسا کرتے ہیں ہمارے یہاں جوجا شریف میں. اب تو خیر دکانیں بہت ہو گئی, انہیں پہلے بیچارے ہمارے ہی گھر آ کے چائے پیتے تھے کہ مولانا صاحب کا گھر بہت دیر تک لوگ جاتے ہیں چائے مل جائے. لیکن پولیس کو دیکھا تو گھبرا. یہ ہوتی ہے کیفیت, ایک ڈر پیدا ہوتا. مگر جرأت حیدر پہ میرے بچے میرے ماں باپ قربان. بات کو موت کی زد میں علی کا بستر, علی سوئے اور فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قطو. اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں اتنی میٹھی نیند ہی نہیں. ارے کیا کہنے. پوچھنے والے نے پوچھا حضور اتنی میٹھی نیند, آپ کا بستر تو موت کی زد میں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں اتنی گہری نیند سویا کہ ایسی نیند کبھی آئی نہیں, معاملہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا معاملہ یہ ہے کیونکہ میری زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لی تھی. عقیدہ دیکھو, ضمانت کس نے لے لی؟ زور سے بولو. آپ لوگ بھی کبھی کبھی بول دیا کیجئے کس نے لے لی؟ ہاں توجہ چاہوں گا, نبی نے لے لی. میری وہ کیسے؟ نبی نے فرمایا علی یہ امانتیں اپنے پاس رکھو اور سو جاؤ, صبح اٹھنا امانتیں بانٹنا پھر مدینے آ کے ملنا. علی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے, امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے. میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے دے دی. واہ 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 واہ, بہت خوب. میری زندگی کی ضمانت, زور سے بولو. اب یہ تو ہو گئی حدیث اور اس پر خطابت ہو گئی, لیکن میں اپنے اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی حضور غازی ملت کا ایک نتیجہ, کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی بے شک بے شک اور ان کا فطری جانشین بھی. ارے الحمدللہ بے شک. حضرت کا تبرک دے رہا ہوں, حضرت نے اس سے نتیجہ کیا نکالا, اللہ کرے ہر حیدری دل کے حوالے ہو جائے. واہ واہ واہ. حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی توجہ چاہوں گا, جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی, اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یار عقل تو ہے یار, عقل نے عشق علی سے پوچھا علی موت کی زد میں آپ کا بستر, کافر اگر آپ کو نبی سمجھ کے آپ پہ حملہ کر دیتے تو علی کے عشق نے جواب دیا تو ہوتا کیا, جان ہی جاتی ہے. ارے جان ایسی سو میں اپنے مصطفیٰ پہ وار دیتا. واہ واہ. یہ تھا خلفائے راشدین کا کردار. اس کے بعد سنو آگے بڑھے تو یار غار الا تنصروه فقد نصره اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. بعض اہل تشیع اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ثانی اثنین, جب نکالا کافروں نے ان دو کے دوسرے کو, تو پہلے تو نبی ہیں, دوسرا کون ہے؟ ابو بکر. جیسے غار ثور کے پہاڑ جبل ثور کے قریب پہنچے تو حضور اتنی اجلت میں تھے کہ آپ کے قدموں میں نالین نہیں. توجہ سے سننا. حضرت صدیق کی نظر پڑی تو کہا حضور کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتا. وہ کیوں؟ کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے چلنے کی وجہ سے پتھر موم ہو جا رہا ہے اور آپ کے نقش نالین کو اپنے سینے پہ لے رہے ہیں, آپ کے قدم ناز کو اپنے سینے پہ لے رہے ہیں, تو اس نشان کو دیکھ کے کافر ہمارا پیچھا کر لیں گے. اس لیے اگر اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں. سرکار نے منع نہیں فرمایا, ہاں ٹھیک ہے اٹھا. ابو بکر صدیق نے نبی کو اٹھا لیا. اردو کی لذت جو لوگ محسوس کرتے ہیں ان کی توجہ. ابو بکر نے پارے نبوت کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. کیا کہنے.
توجہ چاہوں گا، اٹھا لیا اور اس دل پذیر منظر کو دیکھ کر دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، سارے غلامان ابو بکر جھوم اٹھے اور سب نے کہا ہے ابو بکر تیرے مقدر کو سلام، تیری قسمت کو سلام، ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بارے نبوت اٹھایا ہو، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بارے خلافت اٹھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اچھا ایک موقع ایسا تھا وہاں حضور نے منع کر دیا کہ نہیں، فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت سے کھڑا کیا اذان اور علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی چلو تیرے جنم خانے میں چل، جہاں تو نے آنکھ کھولی ہے وہاں جو بڑے بڑے پہلے سے تھے سب کو صاف کرنا، 365 سے کتنے سب کو کلیئر کرنا، دونوں گئے کھٹا کسی کی گردن پر، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، ایک دم مٹیا میل کر ایک ذرا اوپر تھا۔ حضور نے اچھل کے توڑنا چاہا، ہاتھ نہیں پہنچا، مولا علی اور بھی کم تر قدم انہوں نے ٹرائی کیا، ہاتھ نہیں پہنچا، تو حضرت علی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں۔ کہا وہ کیوں؟ آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جائیں اور آرام سے توڑ لیں۔ امید تھی کہ حضور منع نہیں کریں گے، مگر آقا نے منع کر دیا۔ نہیں، تم نہیں اٹھاؤ، توجہ چاہوں گا، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا، تو میرا چھوٹا بھائی۔ اب ظاہر ہے کہ پیر صاحب اگر کہیں اپنے مرید سے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا، کوئی مرید مانے؟ علی کو بھی نہیں ماننا تھا، لیکن جب ضد کیا نہیں میں تجھے اٹھاؤں گا، تو الامر فوق الامر، حکم ماننا ضروری ہے، واجب ہے۔ حضرت علی اپنے تھر تھراتے قدموں سے شان نبوت پر کھڑے ہوئے، نبی نے علی کو اٹھا لیا۔ اے حیدریوں اس منظر کو محسوس کرو، کاش یہ جملہ میں نے 10 بجے رات میں کہا ہوتا تو اللہ جانے کیا کیا جاتا۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، شاہی کرو کہ نبی نے علی کو اٹھا لیا، علی کو اٹھا لیا۔ اس منظر کو دیکھ تمام غلامان حیدر جھوم اٹھے اور زبان حال سے کہا ہے علی تیرے مقدر کو سلام، ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو، کسی ماں کے لال میں دم نہیں کہ اس علی کو جھکا۔ خیر اس کے بعد اس میں اور بھی بڑی چیز ہے، حضور نے پوچھا اے علی، جب اٹھایا اے علی الہ این وصلت، کہاں تک پہنچے؟ سرکار نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ علی کا جواب سنو، حضور مت پوچھئے کہاں تک آپ نے پہنچا، مت پوچھئے آپ نے کہاں تک پہنچا دیا۔ ارے آپ نے تو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ حکم دیجئے تو میں عرش کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اچانک نبی نے علی کو اتارا تو علی حیرت میں کہ حضور میں اتنی بلندی سے اترا، اتنی بلندی سے اترا اور مجھے کچھ ہوا نہیں۔ تو مسکرا کے نبی نے فرمایا سن، تجھے اٹھایا تھا مصطفیٰ نے، بچایا تھا تیرے خدا نے۔ یہ شان ہے مولا علی۔ غار ثور کا منظر آپ اتنا سن چکے کہ نبی کو صدیق اکبر نے اٹھایا۔ جو لوگ مکہ جا چکے ہیں غار ثور دیکھو تو راستہ بن گیا، پہلے تو سیڑھی وڑی بھی نہیں تھی، 1400 برس پہلے
ایک ماں اپنے نومولود بچے کو، نوجات شیشو کو بھی لے کر 15-20 منٹ گود میں لے تو تھک جاتی. صدیق کی صداقت دیکھو، پورا پہاڑ پار کر لیا لے کے چڑھ گئے نبی. بیٹھالا کاندھے پہ اور چڑھ. جب غار کے قریب پہنچے تو غار بالکل اجڑا ہوا تھا، بڑا برا حال تھا. مکڑی کے جالے نظر آ رہے تھے، اندر خوخار بھیاوا بھیانک لگ رہا تھا. آج کا مرید ہوتا تو اپنے پیر سے کہتا حضرت پہلے آپ، حضرت پہلے، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ جھیلو، بعد میں میں سیف ہوں. لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بنتا تو وہ اپنے پیر کو روک دیتا ہے. نہیں حضرت پہلے آپ نہیں، پہلے آپ کا خادم جائے. صدیق اکبر نے یہی جب اتنا بھیانک غار دیکھا تو کہا سرکار پتہ نہیں اندر کیسے کیسے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہو، آپ یہی رکیں، پہلے میں جاؤں. دیکھو آپ کے لائق یہ غار ہے بھی نہیں. صدیق اکبر اندر گئے، اتنی گندگی تھی، کیا کرتے؟ جھاڑو واڑو تھا نہیں تو اپنا امامہ سر سے اتارا اور اسے جھاڑو بنا کے پوری غار صاف کیا. جتنے جالے تھے صاف کیا، جتنے میگنیاں تھی صاف کیا، جتنی چڑیوں کی گیٹیں تھی صاف کیا، جتنی گندگی تھی صاف کیا. جب صاف ہو گیا تو اس میں بڑے بڑے چھید 8-10 نظر آئے. حضرت ابو بکر ان چھیدوں کو بند کرنا چاہ رہے کہ بند کر دوں تاکہ کوئی سانپ گوجر نہ نکلے. کیا کرتے تو اسی کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے جتنی بل تھی سارے بل کو بند کرنے لگے، سارے چھید سارے سوراخ بند کرنے لگے. ایک سوراخ باقی تھی، کپڑا ختم ہو گیا تو جناب صدیق نے اندر بیٹھے بیٹھے اسی سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور اندر بیٹھے بیٹھے کہ حضور آ جائیے، غار آپ کے لائق. کیا کہا حضور؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اس بوڑھی رات میں پوچھنے میں مزہ آئے گا. ایمانداری سے بتانا، اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل میں اپنے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا بھائی. اسٹیج پہ بھی سبھی لوگ ماشاءاللہ، اب گرا ماشاءاللہ، سب چاہتے ہو، اب منہ سے بولنا جواب دینا، سب چاہتے ہو کہ حضور سینے میں آ جائیں؟ بولو. تو پھر ایک کام کرو، پہلے حضور کو نہیں، پہلے ابو بکر صدیق کو بلاؤ. ارے بلاؤ تو صحیح. جب تیرے دل کے اندر وہ جائیں گے تو مکر و فریب کے جتنے جالے ہیں اسے صاف کریں گے، بدعقیدگی کی جتنی مینگنیاں ہیں اسے کلیئر کریں گے، تفضیلیت کے جتنے سوراخ ہیں اسے بند کریں گے، توہین صحابہ کی جتنی پیٹیں ہیں انہیں کلیئر کریں گے. اور جب تیرا سینہ صاف ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا دل پاک ہو گیا. لیکن یار منظر کیا تھا؟ اتفاق دیکھو، رب کی شان، اس کی مشیت کی. جس سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھا تھا اس میں کالا کالا پھٹارا پہلے سے ناگ، اس امید سے کہ ایک دن بدوحا چہرے والے مصطفیٰ آئیں گے تو میں انہیں دیکھوں گا. اس سانپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے بڑا عاشق اپنا پاؤں رکھ دے گا. اچھا عاشق کی خوشبو پہچانتا ہے تو سانپ نے سڈنلی کاٹا نہیں، پہلے گدگدایا تاکہ ابو بکر پاؤں ہٹاتا. صدیق کو بھی لگا کہ اندر گڑبڑ ہے تو اور ٹائٹ کر لیا پاؤں. پھر اس نے دانت دھسا دھسا کے یہ بتایا کہ میں شاید پاؤں ہٹا لے. صدیق اکبر نے اور ٹائٹ کر لیا پاؤں. پھر سانپ ہے اپنی عادت سے باز نہیں آیا، ڈس لیا، کاٹ لیا. ایک آؤچ جیسی آواز ابو بکر کے منہ سے نکلی، چہرے پہ پسینہ آیا. مالک یا ابن ابی قحافہ کیا ہوا تجھے؟ ابو بکر نے اس کیا حضور لگتا ہے کوئی کیڑا ہے، بار بار مجھے کاٹ رہا ہے. سرکار نے کہا گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اپنا پاؤں ہٹا لے، وہ میرا دیدار کر کے چلا جائے.
اور یہی ہوا، صدیق نے پاؤں ہٹایا، سانپ نے اپنا پھن کھولا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، پھر رینگتا ہوا چلا گیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن زخم پہ لگایا جس پہ سانپ نے کاٹا تھا، لگاتے ہی ایسا اثر چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن عقل تو عیار ہے، عقل نے عشق سے پوچھا، اے عشق ابو بکر، سانپ تھا، آپ کی جان جا سکتی تھی، آپ مر سکتے تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عشق ابو بکر نے جواب دیا، ارے جان ہی جاتی نا، ایسی 100 جان تو میں اپنے مصطفیٰ پہ قربان کرتا ہوں۔ ایسا عزم و حوصلہ لانا ہے تو اس کے لیے علم دین سیکھنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اپنی قوم کو سدھارو، انہیں عالم باعمل بناؤ۔ کہنے سننے کو بہت خوش تھا، لیکن سچ بتاؤں تو اتنی رات ہو گئی ہے، آپ سننے میں مزہ آ رہا ہے لیکن شاید مجھے اب بولنے میں نہیں آ رہا ہے۔ بس اس نصیحت کو دماغ میں رکھ لینا کہ سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن کے جیو، انشاءاللہ لوگ تم سے ڈریں گے، تم صرف اللہ سے ڈرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔